کہانی کچھ یوں ہے کہ 3 افراد ہیں، جس میں ایک والد صاحب ہیں، ایک ان کی نواسی ہے اور ایک ان کی بیٹی ہے۔ والد صاحب جو ہیں وہ بہت ضعیف تھے، بزرگ تھے۔ بیٹی جو ہے ان کی بیوہ ہو چکی تھی اور بچی کی عمر 6 سے 7 سال کی تھی۔ تینوں ایک جھونپڑی نما کمرے میں رہائش پذیر تھے۔ غربت ان کے گھر میں بہت زیادہ تھی۔ خاتون جو ہیں وہ لوگوں کے گھروں میں کام کاج کرتی تھی اور اس سے اپنا گزر بسر کرتی تھی۔ چھوٹی بچی کو ایک دن بخار ہوا اور وہ بخار بڑھتے بڑھتے 1 ہفتے تک چلا گیا اور بخار کسی صورت اتر ہی نہیں رہا تھا۔ والدہ تھی، ہر طریقہ اس نے اپنی بچی کا ٹریٹمنٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کو آرام نہیں آ رہا تھا۔ حالات اتنے تنگ تھے کہ وہ شہر جا کے کسی ڈاکٹر کو دکھا نہیں سکتے تھے اور پیسے ان کے پاس نہیں تھے۔ والد صاحب ضعیف تھے، محنت مزدوری بہت زیادہ کر نہیں سکتے تھے۔ ایک دن رات کا ٹائم تھا، بچی کا بخار بہت تیز تھا۔ ماں تھی بہت زیادہ پریشان ہوئی اور بچی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دیکھا تو بچی کو بہت تیز بخار تھا اور بچی بخار سے کرا رہی تھی۔ ماں نے اس کے سر پہ پانی کی پٹیاں رکھنی شروع کی اور ایک دم سے اس کے دل میں خیال آیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے نماز پڑھتی ہوں اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری بیٹی کو ٹھیک کر دے۔ وہ نفلی عبادت کرنے لگ گئی۔ تھوڑی دیر ہوتی تھی وہ بچی کے سر پہ پٹیاں چینج کرتی تھی، تھوڑی دیر ہوتی تھی وہ اللہ کے لیے جانماز بچھا کے سجدے میں چلے جاتی تھی اور روتی تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی کہ اے مالک، ہم غریب لوگ ہیں، ہم کہاں جائیں، کیسے میں اپنی بیٹی کا علاج کراؤں، میری بیٹی کا کوئی سبب، کوئی وسیلہ بنا دے جس سے میری بیٹی کو آرام آ جائے۔ جو والد تھا ظاہر ہے اپنی بیٹی کو تڑپتا دیکھتا تھا، اپنی نواسی کو بخار میں دیکھتا تھا، وہ بھی بے بس تھا، مجبور تھا اور وہ پریشان تھا۔ اسی دوران رات کا ٹائم تھا، کبھی وہ نماز پڑھتی، کبھی وہ بچی کو ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتی اور ایسے کرتے کرتے صبح کا ٹائم کا قریب ہو گیا۔ اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی۔ بزرگ نے جا کے دروازہ کھولا تو سامنے ایک آدمی کھڑا تھا جو بہت اچھے کپڑوں میں اور ہاتھ میں ایک بیگ تھا۔ تو بزرگ پریشان ہوئے تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ ہمارے پاس یہ آدمی کا کیا کام۔ انہوں نے پوچھا کہ جی فرمائیے۔ تو وہ آدمی نے بتایا کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں اور میں مریض دیکھنے کے لیے آیا ہوں، اور مریض کہاں ہے۔ جب اس نے ایسے کہا تو وہ بابا جو تھے وہ بہت پریشان ہو گئے کہ ہم نے تو کسی ڈاکٹر کو بلایا ہی نہیں۔ تو خیر وہ اپنی نواسی کے پاس لے گئے اور اس ڈاکٹر نے اس بچی کو اچھے سے چیک اپ کیا، اور چیک اپ کرنے کے بعد انہوں نے ایک نسخہ لکھ کے اور بابا کے ہاتھ میں تھما دیا، اور بابا کے ہاتھ میں تھما کے اس نے کہا کہ آپ میری فیس دے دیجئے۔ بابا اور وہ جو بچی کی والدہ تھی ایک دوسرے کو حیران ہو کے دیکھنے لگے۔ تو وہ جو لڑکی تھی جو بابا کی بیٹی تھی، اس نے ڈاکٹر سے کہا کہ ہمارے پاس تو آپ کو دینے کی فیس نہیں ہے۔ تو وہ ڈاکٹر کو تھوڑا سا غصہ آیا۔ ڈاکٹر کہنے لگا کہ جب آپ کے پاس فیس کے پیسے نہیں تھے تو آپ نے مجھے کیوں بلایا، فون کیوں کیا؟ تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ ہمارے اس گھر میں آپ کو لگتا ہے کہ فون ہوگا، ہم ایک جھگی نما گھر میں رہتے ہیں، ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس فون کہاں سے، ہمیں تو ایک وقت کھانے کی روٹی مل جائے تو ہم اس پہ اللہ کا شکر ادا کر دیتے ہیں۔ خیر ابھی یہ بات چیت ہو ہی رہی تھی تو اس ڈاکٹر نے ایک آدمی کا نام لے کے پوچھا کہ یہ گھر ان کا نہیں ہے؟ تو بابا نے کہا کہ نہیں، یہ گھر ان کا نہیں ہے، وہ ہمارے ہمسائے ہیں اور وہ برابر میں رہتے ہیں۔ وہ ڈاکٹر ان سے اللہ حافظ کہہ کے نکلا اور ساتھ والے ہمسایوں کے گھر چلا گیا۔ بابا اور جو اس کی بیٹی تھی دونوں پریشان رہے کہ ڈاکٹر اللہ نے بھیجا، لیکن اس کی جو دوائیوں کا پرچہ اس نے دیا ہم وہ دوائیاں نہیں لا سکتے۔ ابھی وہ اسی سوچ میں پڑے ہوئے تھے کہ ڈاکٹر نے دوبارہ دروازے پہ دستک دی۔ بابا اسے پھر اندر لے آیا۔ وہ بابا کے پاس آیا اور بابا سے وہ پرچی لے کے وہ کہیں چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں چند شاپرز تھے، بیگز تھے جس میں کھانے پینے کا سامان، دوائیاں اور کچھ کپڑے وغیرہ تھے، اور اس نے بابا سے معذرت کی اور اس نے بابا کے ساتھ ہمدردی کی اور کہا کہ میں آئندہ سے آپ لوگوں کا خیال کروں گا اور جب تک اس بچی کے لیے آپ لوگوں کو مدد کروں گا جب تک مجھے اللہ تعالیٰ ہمت دے گا۔ اور اس طرح ایک ڈاکٹر کو اللہ تعالیٰ نے ایک بچی کے لیے وسیلہ بنا کر مددگار کے طور پہ بھیجا۔ سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور اپنی انٹرسٹنگ سٹوریز کو ہم سے شیئر کیجئے۔